اونٹ کو صحرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ صحرا کا یہ جہاز اگر شہر میں نظر آ جائے تو دیکھنے والوں کی نظر نہیں ہٹتی۔ اونٹ ہے ہی اتنی دلچسپی کا حامل، بچے تو اس کے دیوانے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں کیٹل شو لگا تو بچوں کی جیسے موجیں ہی ہو گئیں۔ اونٹ پر سوار ہونے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، جس کے بعد رکھوالا جانور کو اٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھنا ایک دل تھام لینے والا مرحلہ ہوتا ہے۔ اونٹ جب جھک کر بیٹھتا ہے تو اکثر بچوں کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ صحراؤں میں نقل و حمل کا یہی واحد ذریعہ اونٹ ہی ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کے مطابق اونٹ کو 3000 سالوں سے انسان اپنی سواری اور سامان لے جانے کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ اونٹ ایک بہت طاقتور جانور مانا جاتا ہے۔ اونٹ بہت بھاری بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ایک جوان اونٹ 400 کلو تک وزن لے جا سکتا ہے۔ اونٹ مکمل طور پر صحرا کا جانور ہے۔ اونٹ 10 روز تک پانی پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیت کسی اور جانور میں نہیں۔ اسی طرح اونٹ بہت طویل عرصے تک بھوکا بھی رہ سکتا ہے۔ کیونکہ اسے اس کے کوہان سے خوب توانائی مل رہی ہوتی ہے۔ اونٹ کا کوہان چربی کا خزانہ ہوتا ہے۔ صحرا میں سفر بہت مشکل ہوتا اگر خدا نے اونٹ پیدا نہیں کیا ہوتا۔ اونٹ انسان کو گرم صحرا بآسانی پار کرا دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ صحرائی باشندوں کو نہایت غذائیت اور توانائی بھری خوراک فراہم کرتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں پروٹین اور لیکٹوز دوسرے جانوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں انسولین جیسا ایک پروٹین ہوتا ہے جو شوگر کے مریضوں کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ اور گوشت میں اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اونٹ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے جتنا دلچسپ اور منفرد ہے، اسی طرح روئے زمین پر اس کا وجود بھی انسان کے لیے نہایت منفرد اہمیت کا حامل ہے۔